السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے اسلامک اینڈ ہسٹوریکل بکس۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 75۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ولی ڈبہ بدلنے کے لیے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تو اچانک پنڈت نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا اور غور سے مہر کو دیکھنے لگا۔ اس کی اس گستاخی پر اب ولی کو غصہ آیا اور اس نے اسے ڈانٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کبھی شریفوں کے ساتھ سفر نہیں کیا کیا؟ اس نے ولی کی بات کا جواب تو نہ دیا اور پوچھا، یہ مہر متر جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ بکواس بند کرو۔ ولی کو غصہ آ گیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس شریمان بات تو سنیں، بس ایک منٹ مجھے क्षमा کر دیں، ذرا بات تو سن لیں۔ مگر ولی پلیٹ فارم پر تیز تیز قدم بڑھاتا نکل گیا اور وہ گاڑی بھی صرف اس لیے چھوڑ دی کہ مبادہ وہ یا اس کے ہمراہی پھر سے اسے گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ولی اپنے ہاسٹل آ گیا۔ میرے علم میں گیان دھیان سے یہ بات آ گئی کہ ولی میرے حصول اور مجھے کشتیر اور شیشناک کی طلسم سے رہائی دلانے میں ناکام رہا ہے، تو میں نے اسے خط لکھا۔ ادھر ولی 2-3 دن بعد ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھا پڑ رہا تھا کہ گوالیاری سے ایک خط آیا۔ ولی سے وصول کرنے میں پیش کر رہا تھا، لیکن اپنا صحیح نام، کمرہ نمبر اور پتہ پڑھ کر توون و کرہن وصول کر ہی لیا۔ لفافہ بھی بڑا گندا سا تھا اور ایسے کاغذ کا بنایا گیا تھا جیسے کوڑے کرکٹ سے اٹھایا گیا ہو۔ کراہت کے ساتھ ولی نے وہ لفافہ کھولا تو اندر تحریر کی نفاست دیکھ کر حیران رہ گیا اور مضمون پڑھا تو دل بلیوں اچھلنے لگا۔ پرے پران ناتھ، تم بھاگے کے لکھے کو نہ ڈال سکے اور نیر نگری میں میری ہمزاد کو نہ مار سکے، تمہاری سدھا سوتنترتا نہ پا سکی۔ بھگوان کی یہی اچھا تھی، میں تمہیں دوش نہیں دیتی۔ ولی کے سنسار میں ہم سبھی بے بس ہیں، یہ نہ ہوتا تو دکھی کیوں ہوتے۔ اگلی پورنماشی کو ناگ پنچمی اور میرا 16واں جنم دن ہے، شاید وہی میری مرتو کا دن بھی ہوگا۔ کوشش کرنا شاید تم بچا لو، تو پھر ہمارے بھاگیہ پھر جائیں گے، پر آشا بہت کم ہے۔ میرے شریر پر شیش ناگ کا بس نہ ہوتا تو سیدھا گوالیار میں ہوتے ہوئے تم سے الگ نہ رہتی۔ نیل نگری میں تم سے چوک ہوئی، پر اب چوک نہ جانا۔ ویسے مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار تمہاری داسی ضرور ملے گی، اور مر جائے تو اجین میں تالاب کے کنارے جہاں ناگ پنچمی کا میلہ بھرتا ہے، پاس 2 مزار بنوا دینا، ایک میرے لیے اور ایک خالی چھوڑ دینا۔ میں پرلوک میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ولی نے میرا خط پڑھ کر سوچا کہ کیا سدھا گوالیار میں ہی ہے، مگر کہاں، اور کیا اتنی ہی بے بسی کے عالم میں ہے کہ لفافہ بھی نہ خرید سکی، اور یہ مرنے کی بات کیسی؟ وہ تڑپ اٹھا۔ اب اس کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے فوراً وہ خط اپنے والد صاحب کے پاس بھیج دے اور ان سے مدد کی درخواست کی، اور خود میری تلاش میں گوالیار کی گلی کوچوں میں چکرانے لگا۔ والد صاحب دوسرے ہی دن آ گئے اور ان کی درخواست پر گوالیار کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ میرا پتہ نہ ملنا تھا نہ ملا۔ میں تو بس ایک ایسے اندھے کے حصار میں قید کر دی گئی تھی جیسے ہل جل سکتی تھی، آ جا سکتی تھی، مگر آزادی میرے لیے خواب بن چکی تھی۔ طلسم کی غیر مرئی ڈور مجھے اپنے محبوب سے دور کیے ہوئے تھی، بالکل اسی طرح شوقی جیسے تم اپنی محبوبہ رینا سے دور ہو۔ اب ان کے نزدیک سوال یہ پیدا ہونے لگا کہ خط جعلی تو نہیں۔ مجبوراً ولی کو میرا ایک پرانا محبت نامہ پیش کرنا پڑا جس کا تذکرہ اس نے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا اور چاندی کی تعویذ میں بند کر کے سینے پر ٹکا رکھا تھا۔ ولی نے وہ تعویذ پیش کیا تو پولیس افسران کے ساتھ اس کے والد صاحب بھی ہنس پڑے، مگر ان کے آنسو بھی چھلک پڑے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا کہ وہ بیٹے سے اپنے آنسو چھپا سکے۔ انہیں اپنے بیٹے کی دیوانگی پر ترس آ رہا تھا۔ بہر کیف دونوں تحریریں ایک ہی تھی اور اس بات میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ خط سیدھا یعنی میرا ہی تھا۔ لفافے پر چتوڑ گھر کی مہر تھی۔ تفصیل سے صرف اتنا پتا چلا کہ وہاں سانپ کے کاٹنے سے مرنے والا شخص بمبئی کے ایک بہت بڑی تھیٹر کمپنی کا مالک تھا جو کاروباری سلسلے میں وہاں آیا ہوا تھا اور بمبئی سے اپنے ساتھ ناگ گانے والی طوائفوں کا ایک طائفہ بھی لایا تھا۔ اس طائفے کی ایک لڑکی سپیرا ناچ میں عجیب و غریب کمال رکھتی تھی، لیکن عوام کے سامنے مظاہرے پر کبھی آمادہ نہ ہوئی۔ مرنے والے نے جس کا نام گجا دھر تھا، لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کا سودا مہاراجہ گوالیار سے طے کیا، جنہیں ایک نجی محفل میں اس کے جمال اور فن نے مول لیا تھا۔ گجا دھر نے اختیر رقم وصول کی اور 2-4 روز بعد اپنے طائفے کے ساتھ دلی جانے کا قصد کر رہا تھا کہ سانپ نے ڈس دیا اور وہ مر گیا۔ راجہ کے تعلقات اور اس کی شخصی اہمیتی تھی، جس کے سبب راجہ گوالیار نے اطلاع پاتے ہی پنڈت مہاراج کو حکم دیا کہ اس کی ارتھی رکوائیں اور علاج کریں، ورنہ پنڈت جی کسی اور کے لیے اتنی زحمت شاید ہی اٹھاتے۔ ولی کے والد صاحب اتنی معلومات پا کر چتور گڑھ سے اجین پہنچے۔ وہاں کچھ اور سراغ ملا، پھر بمبئی کے طائفے کا بھی سراغ مل گیا جو اس زمانے میں آگرے میں تھا۔ وہاں سے جو معلومات حاصل ہوئی ان کی روشنی میں یہی ظاہر ہوا کہ میں یعنی سدھا مہاراجہ گوالیار کے محل میں اور ان کے قبضے میں تھی، جبکہ خود مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میں کسی عملے تنویم کے زیر اثر تھی۔ وہاں سے میری گلو خلاصی کروانا شاید جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔
لہذا جب یہی کچھ ولی نے سنا تو اس بیچارے دیوانے کی افسردگی اتنی بڑی کہ وہ نا امید ہو گیا، لیکن اس کے والد صاحب بیٹے کے اندر کا دکھ جانتے تھے اور وہ نا امید نہیں ہو سکے بلکہ مطمئن تھے۔ وہ اکثر بیٹی کی موجودگی میں بھی پولیس افسروں سے کہا کرتے تھے کہ سیدھا کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت ایک ایسی قوت کر رہی ہے جو مہاراجا کے بس کی بات نہیں۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے، ولی پریشان مارا مارا پھرتا رہا۔ راجا کے نوکروں سے روابط پڑھانے کی کوشش کی مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا اور میری کوئی خبر نہ ملی۔ پھر ایک روز پہلے کی طرح اسے میرا دوسرا خط ملا جو ذرا تفصیلی تھا۔ اس سے ولی کو پتا چلا کہ راجا میری شخصیت سے پہلے ہی روز ڈر گیا تھا اور آدھی رات کے وقت اس نے مجھے یا میری ہمزاد کو پراسرار بین کی دھن پر ناگن کی طرح رقص کرتے دیکھ لیا تھا۔ کچھ دن تک اس نے خوشامد و ترغیب سے اسے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن تشدد اور جبر سے ڈرتا تھا۔ پھر خوفزدہ ہوا کہ اسے پنڈت مہاراج کے حوالے کر دیا کہ وہ سانپوں کے ماہر ہیں اور وہ اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ پنڈت جی خود سدھا پر ریچھ گئے اور 13 دن تک چاپ الاپ اور گیان دھیان میں لگے رہے کہ سدھا کی شخصیت کو جان سکے اور سونی منتر سے اسے اپنی ناپاک خواہشات کے لیے آمادہ کر لیں، مگر چونکہ ان کی عیاشی، بدکرداری اور گھمنڈ کی وجہ سے ان کا عمل بے حد کمزور ہو چکا تھا، اس لیے وہ بالکل ہی ناکام رہے۔ تب اس نے لکھا، اب کوئی دن جاتا ہے کہ میرے من کی کھوٹ کے کارن پنڈت جی زبردستی کریں گے، پرنتو تم افسردہ نہ رہو۔ تمہارے سوا پنڈت تو کیا، خود شیشناگ بھی سدھا کا شریر نہیں چھو سکتا۔ تمہاری داسی نے بڑے کشٹ اٹھائے ہیں، اتنا لابھ وشیہ ہو گیا ہے کہ شیشناگ نے میرے ناچ سے پرسن ہو کر وچن دیا ہے کہ لوک میں نہ ہوا تب بھی پر لوک میں اور جنم جنموں کیول تمہاری ہو کر رہوں گی۔ ابھی ایک پریکشا اور ہے، اس میں تم جیت کے تو تمہاری داسی اسی سمے تمہارے چرنوں میں ہوگی، اور ہاں، کروز سے سدا بچتے رہنا۔ آخر میں سدھا نے پھر یاد دلایا تھا کہ دوسری صورت میں مزار بنوالی والی بات نہ بھولنا۔ اس آخری بات سے ولی کا دل پھل دہر سا گیا۔ وہ خط اس نے بغیر کچھ کہے اپنے والد کو تھما دیا جو گوالیاری کی ایک ہوٹل میں مقیم تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سدھا پنڈت کے پاس ہے، وہ خط پڑھ کر بولے، تب تو اس کا برآمد کرانا آسان ہے۔ کہتے ہوئے فوراً اٹھے اور اپنے دوست پولیس افسروں سے مدد لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ سردی کے دن تھے، ولی دھوپ میں بیٹھا سدھا کے خط پر غور کر رہا تھا اور منصوبے بنا رہا تھا کہ کچھ دیر بعد جب سدھا آئے گی تو کس قدر مسرت کا موقع ہوگا اس کے لیے۔ وہ میرا یوں سواگت کرے گا کہ پھر ہم اسے لے کر ساگر جائیں گے، اور پھر مگر یہ آخری آزمائش کی بات کیا ہے، اب کون سا امتحان ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، اور غصے سے بچنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے۔ ولی نے بہت غور کیا مگر یہ سب معمے ہی رہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہاسٹل کے وارڈن کے ہمراہ شہر کا کوتوال آتا نظر آیا۔ مسرت سے ولی کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے ہمراہ پنڈت جی کی اوتری پر بھی نظر پڑی تو یقین ہو گیا کہ وہ خوشخبری ہی سنانے آ رہے ہیں اور ضرور سدھا ہی کے بارے میں ہے۔ مگر والد صاحب ساتھ کیوں نہیں؟ وہ کہاں رہ گئے؟ شاید سدھا کو لے کر اپنے ہوٹل چلے گئے ہوں گے۔ ولی نے دل کو تسلی دی۔ وہ لوگ قریب آئے تو وارڈن صاحب نے بتایا کہ راجا کے حکم پر کوتوال صاحب اسے بلانے آئے ہیں۔ مجھے کیوں؟ ولی نے قدرے حیران ہو کر پوچھا۔ پنڈت مہاراج کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صرف آپ ہی نے بچا سکتے ہیں، کوتوال بولا۔ پنڈت کا ذکر سنتے ہی ولی کو نفرت سی محسوس ہوئی اور اس سے گزشتہ ملاقاتوں کی تلخیاں یاد آ گئی۔ پھر سدھا کے ساتھ اس کی بدنیتی اور زیادتی کے تصور نے اس کی نفرت کو مزید تحریک دی۔ وہ یوں بھی اپنے دوستے شفا کی بے اثری کا تجربہ تو گروز پیرے کے معاملے پر بھی کر چکا تھا۔ اسے ولی نے بات کو طول دینے کے بجائے یہ کہہ کر جانے سے صاف انکار کر دیا، میں کیا جانوں کہ سانپ کیسے جھاڑا جاتا ہے۔ پھر تنزیہ یہ بھی کیا ڈالا، پنڈت جی تو خود ہی سانپ جھاڑنے کے بہت بڑے عامل ہیں، بڑے آدمی ہیں، انہیں مجھ جیسے گھٹیا درجے کے آدمی کی بات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی جس سے بات کرنے میں بھی ان کی توہین ہوتی تھی۔ क्षमा कर दीजिए सरकार, पंडित जी की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, चलिए और इनकी जान बचाइए। वो खुद माफी मांगना चाहते थे, जन्म भर आपका एहसान मानेंगे। अर्तली बोला, साथ ही जिसने वली को पहचान लिया था। मुझे किसी से एहसान मनवाने की जरूरत नहीं है, राजा साहिब ने मुंह मांगा इनाम देने का वादा भी किया है। इस बार कोतवाल बोला, मुझे इनाम नहीं चाहिए। वली ने गुस्से से जवाब दिया। तभी मान इसे सिद्धा यानी मेरा ख्याल आया और सोचा ऐसा न हो कि राजा खफा होकर सिद्धा को हमारे हवाले करने से इनकार कर दे, तो क्यों ना इनाम में सिद्धा को ही मांग लिया जाए। ये बात वली के ध्यान में आते ही वो इनके हमरा रवाना हो गया। वो पंडित जी के बंगले पर पहुंचा तो वहां मोटरों और टांगों का हुजूम था। बड़े बड़े अफसरों और पंडित के अकीदतमंद वहां जमा थे। खुद राजा ग्वालियर भी मौजूद थे। राजा जी ने वली की उम्री को देखा तो कदरे ताज्जुब से कोतवाल से पूछा, यही है वो स्वामी जी? कोतवाल ने बढ़कर तारुफ कराया तो
स्वामी जी के खिताब पर वली को हंसी आ गई। बराबर का कमरा बंद था और वहां से कुछ औरतों की बातें करने की आवाजें आ रही थी कि अचानक एक मानूस आवाज कदरे बुलंद हुई, रानी जी, इस दश्त के गुण ना गाओ, वो महापापी है। मेरी विषा देख रही हो ना, ये ऐसी राक्षस की करतूत है। राजा जी ने मुझे इसके पास अमानत रखा था और इसने पहले ही दिन से खयानत की भी कोशिश की। चाव से बसना चला तो जबरदस्ती पर आ गया, मेरा कुछ न बिगाड़ सका। हाँ, इसकी सारी विद्या अलबत्ता छिन गई और अब अपने करतूतों की सजा भुगत रहा है। वो तो कश्ती नाग ने गुस्से में जल्दी कर दी, नहीं तो उसे तड़पा तड़पा कर मारना था। वली मेरी आवाज को फौरन पहचान गया। वो बेचान तो हो गया मगर अभी कोई इजहार खिलाफ मसलहत था, इसलिए जब्त कर गया। तो इस बदराश ने मेरी सीधा से दस्तराजी की भी कोशिश की थी। ये सोचकर वली का पारा और चढ़ गया और इसी वक्त वली ने फैसला कर लिया कि पंडित को बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करेगा। सीधा इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। इसने सोचा, फिर एक तजवीज जहन में आई तो अजियत रसानी के एक मंसूबे पर खुशी से महसूस हुई। बदबख्त क्या याद करेगा कि किससे पाला पड़ा था। अब वली राजा के हमरा उस कमरे में पहुंचा जहां पंडित अपने बनाए हुए चौके में बड़ा मोतू जिसकी कश्मकश में मुब्तला था। इसका सारा जिस्म नीला पड़ चुका था और मुंह से झाग जारी थी। न जाने कब से वो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था। वली के पहुंचते इसने आंखें खोली। वो बात नहीं कर सकता था मगर अपना हाथ आगे बढ़ाया। वली समझ गया कि वो इसका मोहर वाला हाथ पकड़ना चाहता है। क्यों वली इसे गोया तंग करने की खातिर अपना हाथ जरा सा बढ़ाता और मुस्कुराकर पीछे खींच लेता। वो तड़प जाता मगर वली अपना हाथ इससे दिखा दिखा कर तरसाता रहा। इसने उठने या बात करने की बिल्कुल सकत न रह गई थी। राजा या दूसरे लोग कभी न समझ सके कि मामला क्या है। कुछ देर यही तमाशा होता रहा, यहाँ तक कि पंडित नाउमीद हो गया। इसने गर्दन डाल दी और फिर चंद लम्हों बाद इसका मन का ढल गया। वली ने राजा से कहा, मुझे अफसोस है कि इसे बचा न सका, क्योंकि इसे बहुत बड़े नाग यानी नागों के सरदार ने काटा है, जिसके जहर का तोड़ किसी मंत्र से मुमकिन नहीं। हाँ, यही बात है, वरना मामूली सांप तो इतने बड़े ज्ञानी को डसने की जरूरत भी नहीं कर सकता। और फिर वो या इस समय जबकि पंडित अपने घेरे में बैठा तपस्या कर रहा हो। राजा ने जवाब दिया। यूं वो लोग सब नशीसगाह में पहुंचे तो वली ने अपने वालिद को मुंतजिर पाया। वो राजा से कुछ कहना ही चाहते थे कि जोर से दरवाजा खुला जहां से खवातीन की आवाज आ रही थी और अचानक मेरी हमजाद सीधा चीखती वली के सामने आ गई। वली तो जैसे मुझे देखकर अपनी जगह गूंग खड़ा रह गया, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी थी, लिबास तार तार, बाल बिखरे हुए, और वली को देखकर चिल्ला रही थी, वली मेरी स्वामी, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। वली समझा किसी ने फिर मेरे साथ दस्तराजी की या मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। वो मलिका कमरे की जानिब देखने लगा। इतने में मेरी हमजाद आगे बढ़ी और वली के सीने से लग गई। फिर बोली, इधर नहीं। और फिर इस अपनी पिंडली की जानिब इशारा किया जिसके साथ एक मोटा नाग लिपटा हुआ था। वो आगे बोली, ये कश्तरी नाग है वली, इसके बस का तोड़ सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम अच्छे वक्त पर आए, पहले से जुदा करके मार डालो के सीधा के लिए फिर शीशनाग की दासी होने से छुटकारा मिल जाए, फिर मैं हमेशा के लिए आजाद होकर तुम्हारी हो जाऊंगी। कश्तरी नाग मेरी पिंडी से जुदा करने के बाद अपनी मोहर मेरे जख्म पर चिपका देना। कोई दूसरा इस खतरनाक सांप को छूने की कोशिश ना करे, न हाथ से न डंडे से, वरना इसके जहर से मर जाएगा। तुम खुद ही से अपने हाथ से जला देना। मेरी हमजाद एक ही सांस में सब कह गई। वली बेचारा भी तक हैरान परेशान खड़ा सोचता रहा। मैंने दोबारा से खुदेड़ा, देर मत करो मेरे स्वामी, इस कश्तरी नाग को बचाने के लिए एक मजदूत पापी भीमन दास का चेला, जिसका बेटा भी है, बद्रीनाथ, एक उड़ियाले नाग को लेकर पहुंचने वाला है। वो कश्तरी नाग को इससे बचाने की कोशिश करेगा। इस तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पर कमरे में मौजूद सारे लोग घबरा गए और दूर हटने लगे। वली राजा के हाथ में थमी हुई एक मुनक्किस छड़ी की तरफ देखने लगा कि इससे मांगे और इसी के जरिए सांप को जुदा करने की कोशिश करे, मगर सीधा बोली, नहीं वली, तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। एहसान मत लो और फिर धन दौलत के पापियों का एहसान। डरो नहीं, तुम में खुद इतनी शक्ति है कि अपने हाथों से नाग को दूर कर दोगे। वली चूंकि नाग पंचमी के मेले में कश्तरी नाग की ताकत का अंदाजा कर चुका था, इसलिए वो बेचारा मुतज़ब्ज़िब सा था, मगर फिर से झुककर हाथ बढ़ाया तो वो पिंडी से यूं जुदा हो गया जैसे मोम का बना हो। सबसे ज्यादा हर इस बात पर थी कि वली ने दुम की जानिब से पकड़ा था और नाग का सर बिल्कुल आजाद था, मगर वली को काटने की जुर्रत न कर सका। जमीन पर गिरने के बाद इसने फन उठाया। बेहद भयानक सा फन था, बहुत चौड़ा और सर पर कांटेदार बाल थे। वली ने इसकी दुम पकड़ते हुए हवा में लहराया और सर के गिर्द एक चक्कर दिया और नाग को जमीन पर पटक दिया। इसका सर पाश पाश हो गया
ولی نے جوتے سے اسے مزید کچل دیا۔ اسی وقت اس نے مجھے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا اب تم آزاد ہو، لیکن میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا اور آنکھوں سے نیلاہٹ سی جھلکنے لگی تھی۔ میری حیثیت دیکھ کر ولی گھبرا کے یکدم مجھ سے بولا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ہاں، میں نے افسردگی سے کہا، لیکن نہیں، یہ میری ہی غلطی تھی کہ تمہیں بتانا بھول گئی۔ کشتی ناگ کو مارنے سے پہلے اس کے دانت توڑ دیتے تو مکتی کی آخری کسر باقی نہ رہتی، کیونکہ اس نے کچھ روز پہلے ہی ایک درویش صرف تاریخ دنیا شخص کو ڈس کر ہلاک کیا تھا، جس نے اسے یہ بددعا دی تھی کہ جب تک اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے وہ مر مر کر دوبارہ زندہ ہوگا اور اسی طرح پھر مارا جائے گا۔ پھر اب کیا ہوگا سیدھا؟ بڑی پریشانی سے بولا، کیا تم کبھی شیشناگ سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی؟ کیا تم ساری عمر ناگداسی بن کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گی؟ نہیں میرے محبوب، بس ایک اور کام کر دو۔ شیکر گھاٹی میں اس درویش کے ایک مڑی کے اندر قبر بنی ہوئی ہے، اس سانپ کی لاش کو وہاں لے جا کر اس مڑی کے باہر دفنا دو، یہ کبھی زندہ نہ ہو سکے گا۔ یہ سنتے ہی بڑی جوش میں آ گیا اور اس نے ایک چادرنما سا کپڑا لیا اور کشتی ناگ کی لاش کو اس میں لپیٹ کر شیکر گھاٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب یہ سر باقی تھا کہ کشتی ناگ زندہ ہو گیا۔ اس نے ولی کو بے خبری میں ڈسنا چاہا، مگر مہر ہونے کی وجہ سے اس کا اثر ولی پر نہیں ہوا۔ جیسا کہ اس مسلمان درویش کی بددعا تھی، کشتی ناگ کو بار بار اسی طرح مرے گا۔ ولی نے پھر اسے پٹک پٹک کر مار ڈالا اور پھر شیکر گھاٹی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں تھکن کی وجہ سے ایک جگہ ٹھہر گیا جہاں اسے نیند آ گئی۔ ولی سو گیا اور تبھی شیشناگ کا وار چلا اور مہر اس سے جدا کر دی گئی۔ کشتی ناگ دوبارہ زندہ ہوا اور اس نے ولی کو ڈس دیا۔ میں سکتے میں آ گئی، ولی ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اپنے شریر میں نہ سما سکی اور تپسیا میں آ گئی۔ وہی غیبی قوتوں نے مجھے گیان دیا کہ ولی کی زندگی چاہتی ہو تو ایک مورت سے اس درویش کی مڑی کا چراغ گل ہونے سے بچا لو، جسے بجھا کر بدری ناتھ، ایک مہا پاپی جو سانپوں کی قوم کو اپنا غلام بنا کر شیطانی طاقتیں حاصل کرنے والا ہے، ناگ پنچمی کے میلے کے آخری اوم گھڑیوں میں اپنے کرموں کا پراشچت کرنے کے لیے ایک فرنگل لڑکی سے وہ چراغ بجھوانا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ولی کبھی زندہ نہ ہو پائے گا اور بدری ناتھ سانپوں کا ناگ راجہ بن جائے گا، پھر تو بھی ان کی قید میں ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ خیال رہے کہ درویش کی اس کٹیا کا چراغ صرف اہل کتاب کے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہی بجھنے سے بچا سکتا ہے۔ کوئی مشرک یا بت پرست اس پاک درویش کی مڑی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، نہ ہی چراغ بجھا سکتا ہے۔ اسی لیے بدری ناتھ نے ایک عیسائی لڑکی رینا کی دھوکے سے مدد دی ہے، اور یہ بھی میں نہیں کر سکتی۔ جلدی کرو، وقت نہیں ہے، مجھے میرے ولی کو بچا لو۔ سیدھا اپنے داستان سنانے کے بعد خاموش ہو گئی۔ شوقی گرچہ اب تک ایک سیرزدہ سی کیفیت تلے سیدھا کی یہ ساری خصوخیز رام کتھا سنتا رہا۔ اب آخر میں راز کھلا کہ سیدھا نے غلط نہیں کہا تھا کہ اس کی پوری جیون کتھا سننے کے بعد ہی وہ اپنی محبت یعنی رینا کو پا سکے گا۔ یوں ان دونوں کو بھی اس شیطانی چرے بدری ناتھ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا وہ اٹھا اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سیدھا غائب تھی، لیکن وہ اسے شیکر گھاٹی کا راستہ سمجھا چکی تھی۔ شوقی نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی اور جھرنے والی جس جگہ پر جا پہنچا جہاں رینا نے اسے رہنے کی جگہ بنائی تھی، وہاں سے اس مقام پر پہنچا جہاں بدری ناتھ پولیسرائے ہولے کی صورت میں رینا کو درویش کی مڑی میں چراغ بجھانے کے لیے چلاکی اور دھوکے سے اندر داخل ہونے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ رینا اسی کٹیا کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے سیدھا کی بات درست لگی اور اس نے وہیں سے رینا کو پکارا۔ رینا اپنے محبوب شوقی کی آواز پہچان کر رک گئی تھی۔ بدری ناتھ پریشان ہو گیا۔ رینا پلٹی اور بے قراری سے اپنے دونوں باہیں پھیلا کر اپنے محبوب سے لپٹ جانے کو لب کی۔ ادھر شوقی کی بھی یہی حالت تھی، وہ بھی بے اختیار دیوانہ وار اپنے دونوں بازو پھیلائے اپنی برسوں کی پیاسی آغوش میں محبوب کو سما لینے کے لیے لپکا۔ دونوں قریب آئے اور بے قراری سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اسی وقت شوقی کے کانوں میں جانی پہچانی آواز سنائی دی، تم دونوں جلدی سے بڑی میں داخل ہو جاؤ، مگر خبردار قبر کے سرانے پر چراغ مت بجھانا، تم بدری ناتھ کے شر سے بچے رہو گے۔ جب تک میں نہ پہنچ جاؤ تم باہر مت نکلنا، جلدی کرو۔ وہ بدبخت رینا کو اپنے زیر عمل لانے کا منتر پڑھ رہا ہے۔ شوقی یہ آواز پہچان گیا، یہ سیدھا کی آواز تھی۔ رینا کو بتانے کا موقع اس کے پاس نہ تھا۔ اس نے رینا کے مرمری نازک بدن کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھایا اور مڑی کی جانب لپکا اور اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پہنچے اس نے سکھ کی سانس دی۔ دونوں ایک دوسرے میں کافی دیر تک کھوئے رہے اور شوقی نے مختصر الفاظ میں رینا کو سیدھا کی کتھا بتا دی۔ تھوڑی دیر اور گزری، رات مزید بیتی۔ اچانک شوقی کی نگاہ مڑی کے باہر پڑی۔ چاند کی روشنی میں اس نے ایک سائے کو قریب آتے دیکھا۔ وہ قریب آئے تو اسے فوراً پہچان لیا، وہ سیدھا تھی۔
اس نے ایک کپڑا سا اٹھا رکھا تھا جس میں کوئی شے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس نے اسی وقت مڑی کے دروازے کے باہر پھینک دیا اور اس سے بولی، شوکی تمہیں تمہارا محبوب مبارک ہو، اب میری باری ہے، آخری احسان کر دو مجھے بھاگن پر، یہ کشتی ناک کی لاش سے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے مڑی کی چوکھٹ پر دفن کر دو، میرا ولی زندہ ہو جائے گا، ہم ایک ہو جائیں گے، اور میں نے ولی سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسی کا مذہب قبول کر لوں گی، کیونکہ بے شک دین اسلام ہی واحد اور سچا مذہب ہے۔ ولی نے ایسا ہی کیا۔ کشتی ناک کے دفن ہوتے ہی انہیں دور وادیوں میں کسی کے بھیانک انداز میں رونے واویلا کرنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سیدھا نے بتایا کہ یہ بدری ناتھ ہے جو آج اپنے آخری انجام کو پہنچ چکا، اب تم اور میں ہم سب آزاد ہیں۔ اتنا کہہ کر سیدھا غائب ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی رینا اور شوکی نے واپسی کا قصد کیا۔ رینا کا خیال تھا کہ انہیں رکاشی بستی کی جانب رخ کرنا چاہیے، وہی لوگ ان کی کوہ شمالیہ سے دلی تک کی روانگی کو ممکن اور آسان بنا سکتے ہیں، لہذا دونوں اسی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں رینا نے شوکی کو راج محل کی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا اور گارشے کے انجام سمیت سوجنا کا رابرٹ کے ساتھ چلے جانا بھی گوش گزار کیا تو شوکی لرز گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بار وہ راج محل کی سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گئے تو انتقام کی آگ سے بھرے ہوئے ماں بیٹا ان دونوں کو گارشے سے بھی بدتر حشر کریں گے، کیونکہ رینا کو یہی تشویش تھی کہ اب نجو بھائی اور ایش کمار اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ ان ظالم ماں بیٹے کی قید میں چلے گئے تو ایک اذیت ناک موت ان کی منتظر ہوگی۔ دونوں سفر کرتے ہوئے بالآخر رکاشی بستی پہنچ گئے۔ وہ لوگ انہیں دوبارہ اپنے درمیان پا کر حیران اور خوش ہوئے تھے، لیکن رینا نے بتا دیا کہ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، انہیں جلد از جلد دلی روانہ کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ رینا تو ان کی محسن تھی، وہ اسے بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل سکتے تھے، لہٰذا فوراً ان دونوں کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑے کا بندوبست کیا گیا اور دونوں وہاں رکے بغیر کوہ شمالیہ سے روانہ ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔